بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے رسول کو۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب کہا ان سے ان کے بھائی جناب ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیوں نہیں تم تقوی اختیار کرتے؟ امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا۔ ان اجریہ، نہیں ہے میری اجرت، الا مگر علی رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمے۔ اتبنون، کیا تم بناتے ہو، بکل ریعٍ، ہر اونچی جگہ پر، آیتن، ایک نشانی کے طور پہ، تعبثون، فضول بڑی بڑی عمارتیں، وتتخذون، اور تم بناتے ہو، مصانع، محلات، لعلکم تخلدون، شاید کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم پکڑتے ہو، بطشتم تو پکڑتے ہو، جبارین، جابر بے رحم بن کر۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی، اور اس ذات سے ڈرو، امدکم، جس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، بما تعملون، اس کی جو تم عمل کر رہے ہو۔ امدکم، اس نے تمہاری مدد کی ہے، بانعام، جانوروں چوپاؤں کے ساتھ، وبنین، اور بیٹوں کے ساتھ، وجنات، اور باغات، وعیون، اور چشمے۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا، انہوں نے کہا، سواء علینا، برابر ہے ہمارے اوپر، اوعظت، کیا آپ واعظ کرو، ام لم تکم من الواعظین، یا آپ واعظ نہ کرو۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر خلق الاولین، پہلے لوگوں کے طور طریقے، وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاہلکناہم، پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وان ربک، اور بے شک آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم، البتہ وہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ جناب ہود علیہ السلام کی قوم عاد، ان کا یہاں مختصر واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی رسولوں کے ساتھ، یعنی جناب ہود علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ ان کی تکذیب کی اور ان کی بات ماننے سے انکار کیا، نتیجتاً پھر وہ برباد اور ہلاک کر دیے گئے۔ ان واقعات سے آپ بخوبی یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اطاعت رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کے نقش قدم پہ چلنا کتنا ضروری ہے۔ وگرنہ یہ دیکھ لیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر کر کے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، باقی امت کے لیے پیغام بھی ہے۔ فرمایا عاد نے، ان کا جرم کیا تھا، انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور وہیں پہ جوان ہوئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی، اسی طرح جناب ہود علیہ السلام بھی تھے، تو انہوں نے بھی کہا، الا تتقون، تمہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے اللہ کا، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ایسی ویسی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا کی زیب و زینت یا دنیا کی سرداری یا دنیا کا مال و دولت اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ یہ میں جس کام کے لیے یا جس نظریے پر یہ کر رہا ہوں، میرا کامل اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اور اسی طرح ان کی ہلاکت کا اور پیغمبروں کی نافرمانی کا ایک سبب، اور جو بار بار وہ گناہ کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا اور پیغمبروں کے مخالف کھڑے ہو گئے، وہ دنیا کے اندر غرق ہو جانا تھا، دنیا کی عیش و عشرت کو اس حد تک اکٹھا کر لینا کہ باقی جو چیز تھی، یعنی اس کے مقابلے میں جس طرح کمزور لوگ تھے اور اسی طرح رسولوں کی بات تھی، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ جس طرح یہ کہا گیا، تبنون بکل ریع، ہر اونچے ٹیلے کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ نشانی اپنی یادگار بنایا کرتے تھے، یادگاریں، تعبثون، جس کا کوئی مقصد کوئی نہیں، بس فضولیات کے لیے اپنا پیسہ، اپنا معاملات یہ صرف کیا۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے نا، یہ اس کا خاص انعام ہے نا، تو اس نے جس طرح کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 5 چیزیں اس کا سوال ہوگا بندے سے، کہاں سے کمایا اور کہاں پہ
خرچ کیا، جہاں پہ جوانی کا بھی سوال ہے اور دیگر سوال بھی ہیں، تو وہاں یہ بھی ہے کہ تم نے کمایا کیسے ہے اور اس کے بعد خرچ کیسے کیا ہے، اس کا بھی سوال ہوگا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ انسان مٹی کے اندر جو چیز خرچ کرتا ہے نا، اس کو کوئی اجر نہیں ہے مٹی کے اندر۔ باقی اگر گھر میں بیوی بچوں کے اوپر کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، لیکن جو مٹی کے اوپر خرچ کرتا ہے نا، اس پر انسان کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فضول یاد، یعنی اتنے بڑے بڑے محلات اور اس کے اوپر فخر کرنا اور اس کے اوپر کرنا، اس سے مراد یہ ہے یعنی جو ضرورت سے زائد اور صرف دنیاوی کبریائی کے لیے، تکبر کے لیے، بڑائی کے لیے، ٹھاٹ باٹ کے لیے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس پر کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ مواخذہ بڑا سخت ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، محلات تعمیر کرتے ہو، لعلکم تخلدون، اس طرح سے تم کر رہے ہو کہ جس طرح تم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اس کی مثال پیچھے قارون کی گزر چکی ہے، جس نے جنت نما چیز بنائی تھی، لیکن اللہ نے داخل ہونے کی بھی اس کو توفیق ہے، یہ بھی چانس اس کو نہیں دیا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور اس کے بعد یہ پھر چیز تھی، یہ دیکھ لیں آج بھی یہی چیز ہے۔ جو شخص دنیا پرست ہے اور دنیا کے پیچھے اندھا ہوا پڑا ہے، نہ وہ رشتہ داری کا خیال رکھے گا، نہ بڑے چھوٹے کا خیال رکھے گا، نہ وہ کسی قانون کو مانے گا اور نہ ہی وہ کسی چیز کو مانے، جو اس کے مخالف ہے، اذا بطشتم جبارین، ایسا ظلم، ایسی زیادتیاں، اور اسی کے اوپر بھی ان کی یہ ساری چیزیں قائم تھی۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعملون، اس اللہ سے ڈرو جس نے یہ سارا کچھ تمہیں عطا کیا ہوا ہے، جس نے تمہیں یہ عطا کرنے کے بعد مہلت بھی دی ہوئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ نے یہ ہمیں عطا کیا تو لہذا ہم بہتر ہیں، اور اگر ہم غلط ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ فرمایا امدکم بانعام و بنین، یہ پیغمبر جناب حود علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ جو تمہیں مال دیا ہے اور یہ بیٹے دیے ہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش اور خالص اللہ نے ہی دیے ہیں۔ وجنات و عیون، اور اس کے ساتھ یہ باغات اور یہ چشمے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اسی میں مگن ہو کے کہیں آخرت کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ دکڑ اس کو جو ہے نا وہ اپنے ذہن سے نہ نکال بیٹھنا۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ قالوا انہوں نے کہا سواء علینا آواز ام لم تکن من الواعظین، یہ واعظ ہم نے سنے ہوئے ہیں، دیکھا ہوا ہے ہم نے یہ ساری باتیں، تو واعظ کر یا نہ کر، ہم تیری بات مانیں گے نہیں، تیرا نہ کرنا یا واعظ کرنا دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا اور نہ ہی ہم آپ کی بات قبول کرنے والے ہیں۔ تو کہتے لگے ان ھذا الا خلق الاولین، ہے پہلے لوگوں کے طور طریقے ہیں، چلے آ رہے ہیں، بندہ آتا ہے اس دنیا میں اور یہ کرتا ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے، مرنے کے بعد پوچھ گچھ بھی ہوگی، حساب و کتاب بھی ہوگا اور کھڑے بھی ہونا ہے، اور معاملات ہم نے انبیاء اور رسل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے ہیں۔ یہ ایسی ویسی باتیں ہیں، یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج کل بھی دیکھ لیں، شاید قوم عاد، ویسے تو جتنی بھی سابقہ قومیں ذکر کی گئی ہیں ان کی نشانیاں اور ان کے کرتوت جو تھے نا وہ آج اس امت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ دنیاوی اس ٹھاٹ اور باٹ کو حاصل کرنے کے لیے دین بھول جاتے ہیں۔ دین گیا، دین کو کوئی خاطر میں لانے کی کوئی یعنی ایسے سمجھے ترجیح تو بہت دور کی بات ہے نا، اس کے بارے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ چلے چند جو ضروری چیزیں احکامات ہیں فرائض ہیں ان کو ہی دیکھ لیں، وہ بھی ذہن سے نکل گیا الا خلق الاولین۔ اور اگر ایسی کوئی بات سامنے آ بھی جاتی ہے تو اس کو چھوڑو جی، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، پھر وہ وہی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد نہیں ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصل مقصد تو یہ ہے۔ تو کہنے لگے وما نحن بمعذبین، ہم پہ عذاب آئے گا، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، ہمیں کوئی نہیں عذاب دے سکتا۔ فکذبوہ، تو اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جناب حود علیہ السلام کی تکذیب کر دی تو فاہلکناہم، پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ جس کا ذکر اگلے پاروں کے اندر بھی ہے، سورہ حاقہ میں بھی ہے۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر ہوا چلی، ٹھیک ہے، اور ٹھنڈی ہوا تھی، اور اس کے ساتھ پھر ان کو اٹھا کے پھینکا گیا، جس طرح سورہ حاقہ کے اندر ہی ذکر ہے کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ اس طرح مرے پڑے تھے کہ جس طرح کھجور کے تنے کٹ کے گر جاتے ہیں نا، تو یہ حالت ان کی ہوئی پڑی تھی، جس طرح ہم نے ان کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے وما نحن بمعذبین ان فی ذلک لآیہ، دیکھ لو اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا ہے۔ اس میں محدثین اور مفسرین نے یہ توجہ ذکر کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم نے اتنے بڑے محلات اور یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا، اس کو نہ یہ ٹوٹ سکتی ہیں نہ یہ گر سکتی ہیں، یہ بڑی ایک حفاظتی اثار تھا، اور پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے محلات بنائے ہوتے ہیں، یعنی ساری جو دنیاوی کو پانی کا ہو سکتا ہے، کوئی زلزلے کا ہو سکتا ہے، یا کسی چیز کے گرنے کا، ان چیزوں کا یہ ساری سیفٹی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے عذاب کیا بھیجا؟ ایک ہوا،
ہوا جہاں تک جاتی ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ اس طرح سے پیدا تو نہیں کی جا سکتی، پر میں اس طرح ہم نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اس میں بھی دیکھ لو بڑی نشانی ہے، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، بات سن لیتے ہیں لیکن ماننے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یاد رکھو تمہارا رب بہت غالب ہے اور وہ بہت رحم اور کرم کرنے والا ہے جو اس کی طرف یعنی مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق۔ صدق اللہ العظیم۔